السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ایسی چیزیں جن کو اگر انسان اپنائے گا وہ انسان کو ہلاک کر دیں گی، تباہ کر دیں گی، اس کی زندگی کو اور اس کے اعمال کو۔ ان 7 چیزوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں پوری کوشش کے ساتھ ان 7 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان کسی ایک کو بھی اپنا لیتا ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو تباہ کر لیا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سے 7 ایسے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ بھی ہیں لیکن انسان کے اپنانے کی وجہ سے انسان کی زندگی اور اس کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 7 مہلکات سے بچ جائیں۔ یہ 7 مہلکات ایسی ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو اور اس کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوگا چاہے اس کو معاف کر دے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن شرک اللہ رب العزت کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گا۔ آج لوگ غیروں کے سامنے، کوئی قبر کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی قبر والے سے مانگتا ہے، یہ ساری کی ساری شرک کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان ان سے بچ گیا تو اس نے اپنے اعمال، اپنی زندگی کو بچا لیا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر انسان مجھے ایسی صورت میں ملے زمین و آسمان کے خلا کے درمیان سارے کے سارے گناہوں سے بھرا پڑا ہو لیکن اس میں شرک نہ ہو، میں آسمان والا رب چاہوں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لہذا کسی بھی صورت شرک سے بچنا چاہیے، کسی بھی صورت شرک کو نہیں اپنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جادو کرنا۔ جادو برحق ہے، حقیقت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ہوا۔ آج انسان جس وقت کسی کے دولت سے حسد کرتا ہے اور کسی کے ساتھ زبان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، دولت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، تو انسان حسد میں آ کر دوسروں پہ جادو کرتا ہے۔ جادو کرنے والا جو ہے کافر ہے۔ اور اسی طرح مشکات کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 4355، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ تعویذ ہے، وہ دھاگا ہے، اور اس نے جادو کے لیے اس کو لٹکایا تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں آج کوئی رشتہ دار پہ کر رہا ہے، کوئی عزیز و اقارب پہ کر رہا ہے، کوئی کسی پہ کر رہا ہے، لہٰذا جب حسد کرتے ہیں، دولت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، زبان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کے مال کو تباہ کرنے کے لیے لوگ آج کل عام جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، جادو کرنے والا اس کو کافر قرار دیا گیا اور کروانے والا۔ تیسرے نمبر پہ ناحق کسی کو قتل کرنا۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمایا اور آیت نمبر 32 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کو بچا لیا اور اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینکا جا رہا ہے، قتل و غارت عام کی جا رہی ہے، لوگ اپنوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، دوست کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، لہٰذا قتل و غارت عام ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ
مسلمان کو گالی دینا اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو لہٰذا نہ اس کو گالی دی جائے نہ اس کو قتل کیا جائے۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ چوتھے نمبر پہ سود کھانا۔ سود کھانے والا اور سود کی حرمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ اور اسی طرح سود کے کاروبار کو، سود کے کھاتے کو لکھنے والا، چاروں برابر ہیں، چاروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سود کا کھانے والے کے لیے، کھلانے والے کے لیے، اور سود کا کاروبار کرنے والا اور سود کا گواہ اور لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جو کوئی سود کھاتا ہے۔ اور جس طرح کوئی انسان اپنی والدہ، حقیقی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ سود کھانے کا گناہ ہے۔ لہٰذا آج کوئی سود پہ کاروبار کر رہا ہے، آج کوئی سود پہ پیسہ لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے، لیکن آج معاشرے میں لوگوں نے سود کو بڑھا لیا اور سود کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ لیا، ذریعہ کامیابی سمجھ لیا۔ یاد رکھ لیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سود کھانے میں اور اس میں ملوث ہو گیا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال لیا، تباہی میں ڈال لیا۔ اور پانچویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا۔ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اور دوسرا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اگر کوئی انسان یتیم کا مال کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ اس کے پیٹ کی آنتڑیوں کو جلا کر یہاں تک کہ نیچے سے آگ نکل جائے گی اور پورے پیٹ کو جلا دے گی، پھر اس کو آگ اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ یتیم کے مال کھانے والے کے لیے قیامت کے دن یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، انا کافل الیتیمی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں الگ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیم کو کھلانے والا، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ جس نے یتیم کا مال اس کو چھوٹے سمجھتے ہوئے، بے سمجھ سمجھتے ہوئے، لاپرواہ اس کو سمجھتے ہوئے اس کا مال کھایا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے آپ کی، اپنے اعمال کو تباہ کیا۔ چھٹے نمبر پہ میدان جنگ سے فرار ہونا۔ کیونکہ جس وقت انسان میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور اس وقت دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، اگر انسان وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے یا واپس آ جاتا ہے۔ اگر واپس آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ غازی ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے شہید کے مرتبے کے متعلق فرمایا کہ کبھی بھی شہید کو جو ہے مردہ نہ کہو، آپ نہیں جانتے، شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بیان فرمایا۔ لہذا میدان جنگ میں فرار ہونے والا، اور اس نے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، تباہی میں ڈال لیا اور اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ ساتویں نمبر پہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، لوگ کسی کے کردار کو دیکھے بغیر، کسی کو آنکھوں سے دیکھے بغیر، لوگوں کے نام سن کر لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں بیان فرمایا آیت نمبر 4 کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اگر کوئی مومن عورت پر الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کرتا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ اور اس کی سزا یہ ہے، آج ہم بڑی جلدی کے ساتھ کسی کے کردار، کسی کے کریکٹر کو خراب کرنے کے لیے اور کسی کی معاشرے میں عزت کو خراب کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے فوراً ہم اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، وہ کام جو اس نے نہیں کیا ہوتا کسی عورت نے۔ تو یاد رکھ لیں، اگر ایسا کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فیصلہ ہے کہ اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں۔
4 گواہ پیش نہیں کرتا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں سزا کے طور پہ، تاکہ اس کو یہ عبرت ہو کہ کبھی ایسا کسی مومن عورت کی عزت کو خراب نہیں کرنا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ رب ذوالجلال نے فرمایا کبھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا دوبارہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے کسی مومن عورت پر پاک دامن بھولی بالی شریف عورت، مومن عورت ہے، شریف عورت ہے، جس نے کبھی اپنے کریکٹر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اگر کوئی انسان اس پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس کا تہمت لگانے کا اتنا ہی گناہ ہے جیسے 100 برس کے اعمال تباہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی انسان ایک عورت پہ الزام لگاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ 100 برس اگر کوئی اعمال کرتا رہے اور اعمال کرنے کے بعد اس کے جتنے اعمال ہوں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے، غارت کر دیا جائے، اسی طرح کسی مومن عورت پر الزام لگانے کا یہ گناہ ہے۔ کیونکہ کسی مومن عورت پر الزام لگانا ایک عورت کا نہیں بلکہ 2 خاندان آپس میں بٹ جاتے ہیں۔ صرف 2 خاندان نہیں بٹتے، 2 معاشرے میں، اور معاشرے میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح مومن اور شریف بھولی بالی عورتوں پہ کبھی بھی الزام نہ لگانا۔ اگر کسی نے یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اپنا لی، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، تباہ اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو تباہ کر لیا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔